وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما ہوا اہل۔ لاکھوں کروڑا کروڑ درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار پر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے امتیوں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ آدھا صبر ہے۔ اس موضوع پہ آج ایک بار پھر بات کرنے کے لیے ہمارے میم ٹی وی کی بڑی پیاری شخصیت ہیں حضرت مفتی سجاد عثمان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت کا پروگرام آپ کے مسائل کا حل بھی میم ٹی وی پر گائے بگائے آپ نے دیکھا ہوگا۔ حضرت بڑے اچھے آسان طریقے سے مسائل کو سمجھاتے ہیں۔ حضرت کا آنا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور ان کے توسل سے جو ہم علم دین سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں، دل میں محفوظ ہو جائے، اور اس کو سن کر، اس کو قبول کر کر اس پہ ہمیں عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور پاک؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ حضرت رمضان کا پہلا عشرہ ہے اور یہ تقریباً 5 دن کے قریب وقت ہو چکا ہے، آج 5ویں سحری ہے۔ حضرت روزے سے متعلق سوالات ہم نے کچھ تیار کیے ہیں تاکہ ہماری ویورز کو کچھ علم دین میں مزید اضافہ ہو۔ روزے ہم پر کیوں فرض کیے گئے؟ آخر اس کی کیا وجہ رہی کہ ہم امت پہ روزے فرض کر دیے گئے؟ اگر یہی سوال ہم قرآن مجید سے پوچھے تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ گزشتہ امتوں پر فرض کیے گئے۔ تو اب من قبلکم آئے نا، گزشتہوں پر، تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تاکہ جو ہے تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ سے ایک تو معلوم ہوا کہ ہم پر روزے فرض ہوئے ہیں، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو گزشتہ امتیں گئی ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے، اگرچہ احکامات جدا تھے، ایام جدا تھے، روزوں کے احکام جدا تھے، اور پھر جو ہے ہم پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی پرہیزگار ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ جو ہے ہمیں متقی اور پرہیزگار بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ روزہ نام کس چیز کا ہے؟ روزہ نام اس چیز کا ہے کہ ہم کھانے پینے اور جماع سے رک جائیں۔ اب کھانا کیا ہے؟ حلال ہے۔ اب کوئی حلال فوڈ کھاتے ہیں، حلال چیز کھاتے ہیں تو اس کا کھانا حلال ہے۔ پینا، کوئی حلال چیز پیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ تو جو حلال ہے اس سے بھی آپ کو روک لیا گیا، تو جو حرام ہے اس سے بدرجہ اولا آپ کو رک جانا ہے۔ اس سے بدرجہ اولا جب آپ رکیں گے تو یہ حرام سے رکنے کی ایک پریکٹس ہوگی۔ جب اس پریکٹس سے گزریں گے تو پھر آدمی متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ پھر تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کے بارے میں علماء نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہاں پر تیری حاضری ہو جائے
اور جس چیز سے روک لیا ہے وہاں پر تو غیر حاضر ہو جائے، یہ تقویٰ ہے، ٹھیک ہے، یہ تقویٰ ہے۔ تو روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ ٹھیک، ماشاء اللہ۔ حضور کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کی لمبی فہرست ہے۔ اب جو جدید چیزیں آ رہی ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے، جو کہ جو ہے کھانے پینے کے ضمن میں ہی چلی جائے گی، مثال کے طور پر سگریٹ پینے سے، اسی طرح جو ہے کوئی ایسی دوائی لینے سے جو حلق کے نیچے اتر جائے، اسی طرح جو ہے کوئی کلی کر رہا تھا، کلی کرتے ہوئے یا غرارہ کرتے ہوئے پانی کا حلق سے نیچے اتر جانا، ان چیزوں سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ان چیزوں سے جو ہے اجتناب کیا جائے کہ روزہ جب آپ نے رکھا ہے، روزہ جب آپ پر فرض ہو گیا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ پر فرض ہے کہ آپ روزے کے احکامات پڑھیں، اس کو سیکھیں، تاکہ معلوم ہو کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، پھر مزید یہ ہے کہ کن چیزوں سے کفارہ لازم ہوگا اور کن صورتوں میں کفارہ لازم نہیں ہوگا، تو یہ سیکھنا آپ کے لیے لازم ہے۔ بہرحال کھانے پینے سے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر اس کے ضمن میں بہت ساری چیزیں آ جائے گی، یعنی سگریٹ پینے سے یا دوائی لینے سے یا پھر جو ہے حلق کے نیچے جو ہے پانی وغیرہ اترنے سے، یا پھر جو ہے کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا تھا اور کان میں دوائی ڈال دی اور دوا جو ہے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو وہ جو ہے معدے تک جائے گی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ جو جدید تحقیقات ہے یہ میں عرض کر رہا ہوں، تو مختلف چیزوں سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک حضور۔ حضرت کیا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا ہی نام ہے، جیسا تھوڑا سا آپ نے اس سے پہلے بھی بات بتائی؟ دیکھیں یاد رکھیں کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ جو ہے روزہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ ناظرین سے عرض کی کہ روزے میں جو حلال چیزیں ہیں ہم اس سے بھی رک جاتے ہیں، صحیح ہے، تو حرام چیزوں سے ہمیں بدرجہ اولا رکنا ہے، حرام چیزوں سے بدرجہ اولا رکنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ کر ہم کھانا پینا تو نہیں کر رہے، لیکن 3 آدمی مل کر چوتھے کی غیبت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، غیبت کرنا تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، لیکن غیبت میں جو ہے ہم ملوث ہو گئے، جھوٹ ہمارا چھوٹ نہیں رہا، روزے میں بھی کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں، نماز جا رہی ہے، روزے میں بدنگاہی ہو رہی ہے، روزے میں جو ہے زبان سے فحش کلامی ہو رہی ہے۔ تو جب آپ حلال چیزوں سے رک گئے تو حرام چیزوں سے بدرجہ اولا رکنا ہے، اگر آپ متقی اور پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، کیونکہ روزہ آپ کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے اگر ہم روزے کی روح کو سمجھ لیں۔ بسا اوقات تو ایسا ہم نے دیکھا ہے حضور کہ لوگ روزے میں موبائل فون، سوشل میڈیا، ٹی وی، ناچ گانا اور اس کے علاوہ اور بھی کتنی خرافاتی چیزیں ہوتی ہوں گی، یا وہ شطرنج کھیل رہے ہیں یا کوئی ایسا گیم کھیل رہے ہیں جس سے وہ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، اور یہ آپ نے بالکل بات صحیح کہی کہ وہ نماز کی طرف ان کی توجہ بھی نہیں ہوتی، تو صرف روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو حضرت اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو یہ ساری یہ لہو و لعب والی چیزیں ہیں، وقت کا ضیاع ہے ان چیزوں میں، سوشل میڈیا ہو یا گیم ہو یا ٹی وی ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے لہو و لعب والی چیزیں، بلکہ اس میں ناجائز اور گناہ کبیرہ والے معاملات بھی ہوتے ہیں، بدنگاہی بھی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے تو روزے کے علاوہ بھی بچنا جو ہے واجب ہے، تو روزے میں جو ہے بدرجہ اولا بہت زیادہ جو ہے بچنا بندے پر واجب ہے۔ تو اپنے روزے کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ ایسی پلاننگ کی جائے کہ آپ کا روزہ جو ہے آپ کی روحانیت کا سبب بنے، آپ کی روحانیت میں اضافہ ہو۔ آپ جب جو ہے صبح سے شام تک جو ہے بھوکے پیاسے ہیں تو اس دوران کچھ پلاننگ بنائیں کہ میں قرآن مجید پڑھ لوں، اب تک میں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی تو میں اس کو جو ہے ریڈ کر لوں، یہ پڑھ لوں۔ نماز کے مسائل مجھے نہیں آتے، قرآن میں نے نہیں پڑھا، تفسیر میں نے نہیں پڑھی، ترجمہ میں نے نہیں پڑھا، تو میں جو ہے ان چیزوں کے قریب ہو جاؤں اور اپنے روزے کے ساتھ ساتھ جو ہے میں کچھ جو ہے علم دین بھی سیکھ لوں۔ اور لہو و لعب میں آپ نہ پڑھیں، اگرچہ جو ہے آپ ٹی وی پر دینی پروگرام بھی ہو تو ہم تو کہتے ہیں وہ بھی آپ نہ دیکھیں، اگر جو ہے کیونکہ جو ہے آج کل لوگ ٹی وی میں اتنے خرافات آ گئے ہیں کہ روزے میں جو ہے صرف روزے میں ٹائم نکالنے کے لیے بدنگاہی بھی ہو رہی ہے، اور ایسے پروگرامز بھی چل رہے ہیں جس میں جو ہے ناچ گانا ہو رہا ہے، میوزک ہے اور انعامات کی تقسیم ہو رہی ہے، ہلا گلا ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں حضور۔ میں اس سوال کو جواب کو پھر اس کو واپس لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت۔
وقت سر ٹرانسمیشن میں ہمارے تمام ویورز کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً آپ اپنی عبادتوں میں بھی مصروف رہتے ہیں اور میری التماس بھی ہے کہ ہم سب کے لیے بھی آپ دعا کیا کریں, اللہ ہم سب کو بھی معاف فرمائے, ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. حضور وہیں سے بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ جو وقت کو ضائع کرتے ہیں, آپ نے جو باتیں کچھ پوائنٹ آؤٹ کی اس کو تھوڑا سا آگے لیں حضرت. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگرچہ دینی پروگرام ہو جی ان کو بھی ہمیں ٹوٹلی وقت نہیں دینا. بعض لوگ اس کو عظیم کام سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں چینل, اگرچہ ہمارا میم ٹی وی ہو, فلاں چینل کو ہی دیکھ رہے ہیں اور اسی میں وقت کو صرف کر رہے ہیں اور گھنٹوں اس میں جو ہے بیت گئے ہیں. تو جناب عالی آپ جو ہے اپنے آپ کو بھی کچھ دیکھیں کہ آپ نے قرآن کتنا پڑھا. جی بالکل, آپ نے تفسیر قرآن پڑھ لی, آپ نے حضور کی سیرت طیبہ کو پڑھ لیا, اس طرف بھی توجہ دے, اولاد کی تربیت پر توجہ دے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اب جو ہے رمضان میں ہمارا ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ بس ہم جو ہے ٹی وی دیکھتے رہے, دینی پروگرام دیکھتے رہے. تو جناب علی اس کے علاوہ بھی آپ کے زندگی کے دین کے بہت سارے کام ادھورے پڑے ہوئے ہیں, تو اس طرف بھی جو ہے توجہ دے. شاید کسی کی قضا نمازیں ہوں. قضا نماز بہت اہم بات کہی. قضا نمازیں توبہ سے معاف نہیں ہوگی, توبہ سے صرف اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. اب قضا نمازیں ہم پر ہے تو اور جو ہے ہم جو ہے صرف ٹی وی چینل دیکھ, اچھا یہ بھی شیطان کا حربہ ہے. بالکل بالکل, کیونکہ وہ جو ہے واجب اور فرض سے دھیان کو ہٹا کر مستحبات میں لگا دیتا ہے. جی مستحبات میں لگاتا ہے, یہ بھی جو ہے شیطان کا حربہ ہے. تو رمضان المبارک میں اگر آپ کی قضا نمازیں ہیں تو ابھی سے جو ہے تہیہ کریں. ابھی آپ کے پاس 25 دن تقریباً ہے, 25 دن ہے تقریباً. تو اس میں آپ تہیہ کریں کہ 1 سال 2 سال 3 سال کی مجھے نمازیں پڑھ لینی ہیں. اور اس سے سب سے بڑا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ روحانی سکون ملے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک ذمہ داری پیدا ہوگی, چونکہ آپ قرض ادا کر رہے ہیں, قضا پڑھ رہے ہیں, تو آئندہ کی نمازیں قضا ہونے سے رہ جائے گی, آئندہ کی نماز قضا ہونے سے رہ جائے گی. کیونکہ اب آپ نے سچی توبہ کر لی, ہے تو انشاءاللہ اس پر ثابت قدمی جو ہے حاصل کرنے کے لیے قضا نمازیں پڑھنا آپ کے لیے جو ہے بہت زیادہ سود مند ہوگا. بالکل, میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں. رمضان ہمیں اللہ کی نعمت سے مل گیا ہے, تو کیوں نہ ہم اللہ کے حضور گر گرا کے اپنی توبہ کا ہی سامان کر لیں, اپنی سچی توبہ کر لیں. پتہ نہیں ہمارا کون سا عمل ہمیں جہنم میں لے جائے, اللہ نہ کرے, اور کون سا ہماری کچھ اچھا عمل ہمیں جنت میں لے جائے. مگر اپنی جو توبہ ہے اس کو تو ہمیں کرنی ہے نا رب کے حضور, اور اپنا وقت کو ضائع نہ کریں. جیسا مفتی صاحب نے کہا, حضرت بعض لوگ روزے میں ہمارے یہاں مطلب وہ گالم گلوچ بھی ہو رہی ہوتی ہے, راستوں میں لڑائی پیٹ, یہ وہ تجھ سے ہی روزہ کھولوں گا. مطلب اس حوالے سے آپ کچھ رہنمائی فرمائیں حضرت. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جیسے آپ نے ابھی ترمذی شریف کی حدیث پاک پڑھی کہ روزہ جو ہے آدھا صبر ہے, ہے نا, آدھا صبر ہے. تو روزے سے جو ہے بندہ جو ہے صابر ہوتا ہے, روزہ جو ہے صبر سکھاتا ہے بندے کو. تو حضور نے یہ بھی فرمایا اگر تم سے کوئی روزے میں جھگڑا کرے تو آپ ان سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. پھر صبح سے شام تک آپ جو ہے بھوکے پیاسے ہیں, جب آپ حلال چیزوں سے رک گئے ہیں تو اگر کسی سے جھگڑا بھی ہو جائے تو یہی تو اب امتحان شروع ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک سبب ہے. تو اب بندہ خاموشی اختیار کر لے اور درگزر کرے اور لڑائی جھگڑا فساد نہ کرے. لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ زیادہ جو ہے اس دوران لڑائی جھگڑا فساد ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے صبر کرنے کا حکم ہے اور مواسات کا حکم ہے. یہ تو غمخواری کا مہینہ ہے, ہم ایک دوسرے کی مدد کرے, غمخواری کرے اور کسی کو غم نہ پہنچائے, لڑائی جھگڑا فساد نہ کرے. بالکل, اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث کہ آدھا صبر ہے, اسی کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لے, بار بار اسی بات کو سوچتا رہے, اور روزے میں جتنی عبادت کر سکتا ہے اتنی عبادت کرے, اللہ کے حضور گر گراتا رہے, قرآن کی تلاوتوں کا سلسلہ جاری رکھے, اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی درود پاک پڑھنے کا سلسلہ جاری و ساری رکھے. حضرت کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یا پھر کوئی منہ بھر کر الٹی کر دے, وومیٹنگ ہو جاتی ہے بعض دفعہ, تو بعض دفعہ مثال کے لیے کہا جاتا ہے کہ بالٹی بھر کر بھی اگر وہ الٹی کرتا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے اس کو؟ دیکھیں روزے میں اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.
ٹھیک ہے. صحیح نا, کھا پی لے, اگرچہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے, پیٹ بھر کر پی لے, تو اس سے جو ہے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا, اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ جو ہے شریعت نے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ مصطفیٰ سے ہمیں ایک ریلیف ہے, ایک ریلیف ہے کہ ہم نے بھول کر کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر کسی کو قے ہو جائے, الٹی ہو جائے روزے میں, تو روزے میں الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ لوگوں میں جو ہے ایک غلط فہمی ہے کہ قے ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. قے ہونے سے صرف 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اول بات تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جس طرح کہا بالٹی بھر کر کی بھی قے ہو جائے نا, پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی قصدن جان بوجھ کر جو ہے منہ بھر قے کرے گا, یعنی انگلی مار کر, ہاتھ مار کر, انگلی مار کر جو ہے قصدن جان بوجھ کر وہ منہ بھر قے کرے گا, تو اس صورت میں جو ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کو قے ہوئی اور قے میں سے اس نے جو منہ میں قے آئی وہ پلٹا دی, اندر لوٹا دی, تو اس صورت میں جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا, وگرنہ جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور ایسی صورت میں قضا بھی اس روزے کی ایک ہی ہوگی نا, کیونکہ وہ روزہ تو اس نے رکھا تھا, جس نے جان بوجھ کے وہ نہیں کیا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی, کہیں نہ جائیے, سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے. وقت سے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت, کیا حالت حیض میں روزہ بھی معاف ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بابت مسئلہ سماعت کر لیجئے کہ حیض کی حالت میں, ماہواری کے دنوں میں عورتوں کو نماز معاف ہوتی ہے, یعنی ان دنوں کی نماز ان پر قضا نہیں ہے, لیکن روزہ رکھنا ہے, روزہ معاف نہیں ہے. اچھا, بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ روزہ بھی معاف ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ ان روزوں کی قضا رمضان کے بعد ادا کرنی ہوگی, ان روزوں کو قضا رکھنا ہوگا, روزے معاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضرت, روزے میں اگر خون نکل جائے تو اس سے کیا روزے میں کچھ فرق پڑے گا؟ نہیں, روزے میں اگر خون نکل جائے تو اس صورت میں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اگر روزے میں کوئی ناخون کاٹتا ہے یا بال وغیرہ یا خط بنانے وغیرہ چلے جاتا ہے, تو اس حوالے سے بھی کیا کچھ؟ حالت روزہ میں ناخن کاٹنے سے یا خون نکلنے سے یا بال کٹوانے سے, خط بنوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں میں روزے میں شیو بنوا سکتا ہوں یا نہیں, تو یہ جو ہے تو یہ تو روزے کا ہی جرم نہیں ہے, روزے کے علاوہ بھی بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے, یہ مبارک سنت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ اقدس پر داڑھی مبارک کو سجایا, تو ہر امتی کو اس زیور کو سجانا چاہیے, ہر امتی کو سجانا چاہیے. تو یہ سوال کرنا کہ روزے میں شیو کر سکتے ہیں یا نہیں, تو روزے کے علاوہ بھی یہ جرم ہے اور روزے میں بڑا جرم ہے, روزے میں بڑا جرم ہے. تو روزے میں جو ہے اگر کوئی بال کٹوا لے, ناخن کاٹ لے, تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا حضور, بات ایسا بھی ہوا ہے کہ رمضان میں کھانا پینا بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بعض دفعہ غسل فرض بھی ہو جاتا ہے. اب روزہ بھی ہے, صبح اٹھا تو روزہ تھا, اب اس کو غسل بھی کرنا ہے, تو یہ جو غرارے وغیرہ کرنا, اس حوالے سے کچھ تعلیم فرمائے ڈیٹیل میں, تاکہ ہمارے. دیکھیں, یاد رکھیں کہ روزہ اگر شروع ہو گیا اور بندے پر غسل فرض تھا تو روزے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, ٹھیک ہے نا. یا روزے کے دوران اگر احتلام ہو گیا تو روزے میں اس میں روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے. پھر غسل کس طرح کرنا ہے, تو غسل کے سمپل 3 فرض ہے, کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پر پانی بہانا. تو غسل کا جو فرض ہے وہ کلی کرنا ہے, غرارہ کرنا تو ہے نہیں, وہ تو سنت مبارکہ ہے, وہ ایک جو ہے مبالغہ ہے. غرارہ کرنا ایک مبالغہ ہے تاکہ حلق تک کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. تو جب روزہ ہوگا تو بندہ احتیاط کے ساتھ کلی کرے گا, اس طرح کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے اور صحیح طریقے سے پانی منہ کے ہر حصے میں پہنچ جائے. لیکن غرارہ وہ نہیں کرے گا, غرارہ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ سنت ہے, لہٰذا غرارہ نہ کرنے سے غسل میں کوئی نقصان نہیں ہوگا, اس کا غسل ہو جائے گا. اچھا, روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی سحری میں نہیں اٹھ پاتا, باہر ملکوں کی میں بات کرتا ہوں, کیونکہ وہ اکیلے رہتے ہیں, ان کی فیملی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. ہوتا ہے اس دفعہ بعض دفعہ کہ الارم رکھا مگر اس کی آنکھ نہ کھلی, اور اب صبح اس نے روزہ تو رکھنا ہے, تو یہ پھر نیت کب تک کر سکتا ہے, اور بغیر کھائے بھی
دیکھیں ضمن میں ایک اور مسئلہ یہاں پر میں عرض کر دوں کہ سحری کرنا کوئی فرض و واجب نہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ سحری میں نے نہیں کی تو روزہ وہ چھوڑ دیتے ہیں چونکہ سحری نہیں کی. تو سحری کرنا محض سنت مبارکہ ہے. اب ہوا یہ ہے کہ آپ کی آنکھ مثال کے طور پر فجر کے بعد بہت بعد کھلتی ہے اور زہوہ کبریٰ سے پہلے جسے جو ہے آپ زوال کا وقت کہتے ہیں، زہوہ کبریٰ سے پہلے اگر آپ روزے کی نیت کر لیتے ہیں اور صبح صادق سے آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو یہ نیت آپ کی درست ہوگی. ٹھیک ہے، یہ نیت آپ کی درست ہوگی. تو اس پیریڈ میں جو ہے آپ کو نیت کرنی ہے. اگر نیت کر لی روزے کی تو آپ کا روزہ ہو جائے گا. اچھا بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے حضور کہ جیسے اعتکاف میں یا پھر اپنا جو مساجد ہے اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، جب تک مؤذن لا الہ الا اللہ آخر نہ کہہ دے تب تک وہ کھانا پینا سب جاری ہوتا ہے. اس حوالے سے ان کے روزوں کی کیا حالت ہے حضرت؟ اس حوالے سے کچھ تعلیم یہ بہت بڑی عوام میں غلط فہمی ہے کہ وہ روزے کو اذان کے ساتھ جوڑتے ہیں. روزے کا اذان سے تعلق نہیں ہے، اذان کا تعلق نماز سے. اذان کا تعلق نماز سے ہے. روزہ یہ ہے کہ جب طلوع فجر ہو گئی، جب صبح صادق ہو گئی تو اب جو ہے روزے کا وقت ختم ہو گیا، مطلب سحری کا وقت ختم ہو گیا. اب کھانا پینا ترک کر دے. اب مؤذن کی مرضی ہے وہ اذان دے یا نہ دے، کیونکہ اب جو ہے جب طلوع فجر ہو جاتی ہے تو اب جو ہے تقریباً اس کے پاس 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ہے. چاہے تو وہ آدھے گھنٹے بعد پونے گھنٹے کے بعد اذان دے اور نماز فجر کی تیاری کرے، لیکن عام طور پر فوراً ہی اذان شروع ہو جاتی ہے. تو اذان پر کچھ کھانا پینا اور یہ سمجھنا کہ اذان ہو رہی ہے لہٰذا ابھی روزے کا وقت ہے یعنی سحری کا وقت ہے اور بندہ کھاتا پیتا رہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. اس کا روزہ اس دن کا نہیں ہوگا. اور روزے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ختم سحری پر اپنی سحری کو ختم کر دے. روزے کا تعلق اذان سے نہیں ہے. ٹھیک، بڑی پیاری بات بتائی. میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک سیکنڈ کی لاپرواہی کی بنیاد پہ اپنے پورے دن کا روزہ ہم برباد کر دیتے ہیں. مطلب وقت ہو گیا ہے، ٹائم ٹیبل گھروں میں موجود ہوتے ہیں اور گھڑیاں بھی گھروں میں ہوتی ہیں. سب پتہ ہے کہ آج روزہ اتنے بجے بند ہونا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ آخر تک ہم کھانا پینا چھوڑتے نہیں ہیں اور اپنا ہی فلسفہ لے کے دین پہ اپن لگا رہے ہوتے ہیں اور اپنی شریعت لوگوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. دین تو بڑا آسان ہے، دین بلا شبہ آسان ہے، مگر دین اتنا مشکل بھی نہیں ہے. مگر دین جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے وہی دین ہے. آپ کے سیکھنے سکھانے سمجھانے سے دین نہیں ہے. اس بات کو سمجھ لیں. اور دین کو اگر سمجھنا ہے تو ہمارے علماء کرام کے پاس آپ جائیں، علماء اہل سنت سے دین سیکھیں، ان سے سمجھیں گے تو ہی آپ کو دین صحیح معنوں میں سمجھ میں آئے گا. حضرت مسواک کرنے، سرما لگانے، خوشبو لگانے سے اس سے بھی روزے پہ کچھ فرق پڑتا ہے؟ ہاں، یہ لوگوں میں غلط فہمیاں ہے کہ خوشبو لگانے سے، مسواک کرنے سے اور جناب علی سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. یہاں تک کہ خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تو روزہ جو ہے انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جس کی شریعت مطہرہ نے جس کا بیان کیا ہے، ان سے روزہ ٹوٹے گا. بلکہ سرما لگانے کی تو خاص حدیث پاک میں جو ہے اجازت عطا کی گئی کہ سرما اگرچہ آپ کے حلق میں نکلتا ہو پھر بھی جو ہے سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا، بعض دفعہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ جو لگائی جاتی ہیں، تو کیا یہ اس سے بھی کوئی روزے میں کچھ خون کا تو آپ نے ذکر کر دیا؟ دیکھیں ضرورتاً جو ہے انجیکشن لگانے سے یا پھر ڈرپ لگانے سے کہ مریض ہے، مریض کھا پی تو سکتا نہیں ہے، وہ دوائی پیے گا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. اب جو ہے ایک ہی حل ہے کہ اس کے مرض کو دور کیا جائے، اس کو راحت پہنچائی جائے. تو لہٰذا روزے میں انجیکشن لگوایا یا پھر ڈرپ لگوا لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا ہاں، خون سے مجھے یاد آیا، بعض دفعہ آدمی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، اب وہ بندہ تو اس کی تو حالت ہی مطلب وہ بے ہوش ہے یا اس کو ہوش ہی نہیں ہے اور اس وقت اس کو خون اس کو لگانا ضروری ہے. تو اس حوالے سے بھی مطلب کیا وہ ہاں، خون دینے سے، روزے کے اندر خون دینے سے اور خون لینے سے دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ نہیں ٹوٹے. اچھا حضرت، پھر کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کے حوالے سے تھوڑی کھانے پینے سے، جمع کرنے سے، اگر حلق کے نیچے کچھ پانی آپ کا جو ہے چلا گیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح کسی نے سگریٹ پی لی اور جو ہے دھواں اس کا چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے حضرت.
کچھ مزید آپ ہمارے ویورز کے لیے کچھ میسیج وغیرہ روزے سے متعلق دینا چاہیں یا کوئی اور بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہو؟ دیکھیں میم ٹی وی جو ہے آپ کے لیے وقتاً فوقتاً پروگرامز جو ہے لاتا رہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے علم دین کی طرف رغبت کریں، اپنا محاسبہ کریں، اور جو ہے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ زندگی میں کون سی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے. جو ضروری چیزیں ہیں اس کو جو ہے ہم نمٹائیں. یاد رکھیں کہ اگر موت آ گئی تو پھر یہ ضروری چیزیں رہ جائے گی اور صرف حسرتیں ہماری باقی رہ جائے گی، اور موت کا پہلا جھٹکا ہمیں بتا دے گا کہ ہائے میں نے سب کے لیے سب کچھ کیا، میں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، ہمارے لیے جو ہمارے پاس وقت بہت قلیل ہے، بہت کم ہے، ہم اپنی زندگی کے ان لمحات سے فائدہ اٹھا لیں. رمضان المبارک کو آخری رمضان تصور کریں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس کے بعد مجھے رمضان نصیب نہ ہو. تو آپ اس بابت پلاننگ کریں. اگر آپ نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا تو اب سیکھ لیں. اگر جو ہے آپ نے جو ہے مسائل نہیں سیکھے کہ نماز کا کیا مسئلہ ہے، نماز کے کیا مسائل ہے، کیا فرائض ہے، کیا شرائط ہے، کیا مکروہات ہے، کیا مفسدات ہے، آپ نے نہیں سیکھے تو یہ سیکھے. عقائد کے بارے میں نہیں سیکھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں مجھے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ نہیں سیکھا تو یہ سیکھے. تو یہ چیزیں کیا ہے ہم پر لازم ہے. اگر یہ لازم چیزیں ہم نے اب تک نہیں سیکھی اور محروم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کے قریب آئے، اپنے دین سے محبت کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. اور میں تہہ دل سے میم ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جب بھی ہم آپ کو یاد فرماتے ہیں آپ تشریف لے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کی روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے، اور آپ پہ اور آپ کے اہل خانہ پر سایہ افغن ہمیشہ رہے. یہاں پہ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوا جاتا ہے. وقت سے ٹرانسمیشن میں اپنے میزبان شاہد الحق نوری کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواد